آپ سب کو بزرگ خاندان رسالت حضرت عمران حضرت ابو طالب کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت ابو طالب ہیلتھ اینڈ ایجوکیشنل اکیڈمی کی جانب سے پرویز بھائی کی سربراہی میں نذیر بھائی، مسرت بھائی، یہ سب اس کے ابتدائی ارکان میں سے ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں اس جشن کا 23واں دور آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ حضرات، اس وقت تمام شخصیات موجود ہیں۔ مہمان ذی وقار عالی مرتبت سید اطہر صغیر زیدی المعروف بطور زیدی صاحب، چیئرمین فخر الدین علی احمد میموریل اکیڈمی لکھنؤ، جس کا دائرہ پورا ہندوستان ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علی جناب مولانا مجتبیٰ علی خان صاحب، جو ادیب الہندی صاحب کے علمی اور فکری وارث ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ دانش مرزا صاحب نے 2 سورتوں کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، اور بڑی مناسبت سے سورہ دہر، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ آپ نے آیتیں تلاوت فرمائیں، اور اس کے بعد سورہ والضحیٰ کی ابتدائی آیات کیا مناسبت سے آپ نے تلاوت فرمائیں۔ وَأَمَّا الْيَجِدْكَ یتیماً فَآوَىٰ، کیا تم یتیم نہیں تھے تو ہم نے تم کو پناہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کیا تم گمنام نہیں تھے کہ ہم نے تم کو روشن کیا اور تابناک بنایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور کیا تم مفلس اور غریب نہیں تھے کہ ہم نے تم کو دھنوان بنایا، ہم نے تم کو دولت سے مالا مال کیا۔ دیکھیے، ابھی جو تھوڑی دیر کے بعد میں قمر امام صاحب نعت کے اشعار پیش کریں گے، جو نعت کے شعر ہوں گے وہ منقبت نہیں ہوں گے۔ جو تلاوت تھی وہ حمد تھی، یعنی جو حمد ہوتی ہے وہ نعت نہیں ہوتی ہے، جو نعت ہوتی ہے وہ منقبت نہیں ہوتی ہے، یعنی سب میں الگ الگ موضوع ہوتا ہے، الگ الگ مضامین ہوتے ہیں، الگ الگ مدح ہوتی ہے۔ لیکن ہاں، اب یہ ہوئی بات، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن یہ جو ابتدائی 3 آیتیں میں تلاوت کر رہا ہوں اور آپ نے بھی تلاوت کی، یہ بیک وقت حمد بھی ہے، بیک وقت نعت بھی ہے، بیک وقت منقبت بھی ہے، اور جس آیت میں حمد ہے اسی آیت میں منقبت ہے، اسی آیت میں نعت ہے، یعنی یہ 3 آیتیں، تینوں میں حمد بھی ہے، تینوں میں نعت بھی ہے، تینوں میں منقبت بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یتیم تم تھے، پناہ میں نے دی۔ اللہ کہہ رہا ہے غریب تم تھے، دولت میں نے دی۔ اللہ کہہ رہا ہے گمنام تم تھے، شہرت میں نے دی۔ بے شک اللہ خالق ہے، بے شک اللہ رازق ہے، مگر ہم کیا کریں؟ کیمرے کی آنکھوں کو پھوڑ نہیں سکتے، آیت کو چھوڑ نہیں سکتے، رشتوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ آپ پناہ دی حضرت ابو طالب نے، اور اللہ کہہ رہا ہے پناہ میں نے دی۔ دولت دی حضرت خدیجہ نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دی۔ اس کا مطلب حکمت اور دولت ابو طالب اور خدیجہ کی ہے، کریڈٹ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کیا کہنے صاحب، آئیے یہ جشن یہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں، لیکن اب میں چاہوں گا کہ خطابت کے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، اور ایک ایسا خطیب جو ہمارا حال بھی ہے، ایسا حال جو بحال ہے، ہمارا مستقبل بھی ہے، ایسا مستقبل جو روشن بھی ہے، یعنی حجت الاسلام والمسلمین مولانا مجتبیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب کے وارث، اور ان کا بھی نام نامی، آپ دیکھیں نام بھی وہی، مجتبیٰ علی خان صاحب، یعنی اپنے دادا کی وراثت کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور بہت اچھا انداز ہے، بہت اچھا مستقبل ہے آپ کا۔ نئے دیوانوں کو دیکھو تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ بہترین تقریر فرماتے ہیں، اور یہیں میسم بھائی انگلی پکڑ کے ہم کو لے کے آتے تھے اور کہتے تھے چلو تقریر کرنا شروع کر دو، اسی انداز میں۔ اور آپ دیکھیے یہ بڑے ماڈرن ایجوکیشن سے بھی، زیور تعلیم سے بھی آراستہ ہیں، لیس ہیں، اور عربی اور فارسی اور انگریزی کے ساتھ ساتھ یہ دیگر سائنس کے علوم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں۔ اور کیا کہنے صاحب آپ کا انداز ہے۔ ایک بند میں پیش کر دینا چاہتا ہوں آپ کے اعزاز میں کہ ہر دور میں یہ دین مبی کے لیے سپر، جاگیں تو محترم ہے جو سوئیں تو معتبر، عباس میں یہی زینب میں جلوہ گر، جاری ہے اب بھی حیدر کرار کا سفر۔ ارے جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں۔ تو ایسا خطیب ہمارے درمیان آیا، آپ حضرات نعرہ صلوات سے اس کا استقبال کریں۔ حضور آپ تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام
على رسول العربي المكي المدني الهاشمي عند الله بإذنه اصطفى على غيره ارتضى الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن انصار اللہ صلوات محمد. حضرات السلام علیکم. مجھے پرویز انکل کا حکم ہوا تھا کہ اس جشن میں اس پرمسرت موقع پر مجھے تقریر کرنی ہوگی. حالانکہ میں ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں اور اسٹیج کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن اب ان کا حکم ہی ماننا تھا. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور مجھے 14 منٹ ہی دیے گئے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو ان 14 منٹوں میں ہی مکمل کر لوں. ایک سلوات بھیجتے چلے ور محمد اللہم صلی علی محمد. خدا کریم اپنی مقدس کتاب میں سورہ صف آیت نمبر 14 میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. یعنی جو قادر ہے، قدیر ہے، باقی ہے، غنی ہے، رب العالمین ہے، ہم جیسے فقیروں سے، ہم جیسے فانیوں سے، ہم جیسے حقیروں سے، ہم جیسے ناتوانوں سے ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ. یا رب العالمین، کہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہی تو ارشاد فرما رہا ہے کہ انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تم حقیر ہو، تم محتاج ہو. تیری ہی ذات تو ارشاد فرما رہی ہے کہ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس زمین پہ ہے اس کے لیے فنا ہے. تو ہم فانی، ہم فقیر، تجھ جیسے قادر و قدیر کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں؟ اب اللہ نے رحمان و رحیم ہوتے ہوئے اسی بات کا جواب اسی آیت میں آگے بڑھ کر دیا. فرمایا کما عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. صاحب شریعت نبی جناب عیسیٰ، صاحب امت نبی جناب عیسیٰ، صاحب کتاب نبی جناب عیسیٰ اپنے امتیوں سے مدد مانگ رہا ہے. فرمایا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو مجھ نبی کی مدد کرے رضائے خدا کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. جناب عیسیٰ کے امتیوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں. ارے نبی نے ایسا کب کہا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ نبی کا سوال تو اتنا سا تھا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو مجھ نبی کی مدد کرے رضائے خدا کے لیے؟ تو جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یا نبی اللہ، ہم آپ کے مددگار رہیں گے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. لیکن یہ نہیں کہا. فرمایا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. نبی روکتا نہیں، ٹوکتا نہیں، خفا نہیں ہوتا، یہ نہیں کہتا کہ آخر یہ تم کیا بول رہے ہو. نبی کا چپ کر جانا اور اللہ کا ان کے جواب کو آیت کی شکل میں قرآن کا جز بنا دینا قیامت تک کے لیے اس بات کی دلیل بن گیا
کہ جو کوئی بھی اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوتا ہے وہ فقط اپنے زمانے کے نبی کا نہیں بلکہ اپنے اللہ کا بھی مددگار ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی سے ملتی جلتی اللہ قرآن میں ایک اور آیت ارشاد فرما رہا ہے، فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا والنصارى اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ خداوند عالم سورہ انفال آیت نمبر 74 میں بات ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کری اور راہ خدا میں جہاد کیا اور میرے نبی کو پناہ دی اور میرے نبی کی مدد کی، وہی حقیقی مومن ہیں اور انہی کے لیے رزق کریم ہے۔ اے عزیزو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد کی نبوت اور مولا علی علیہ السلام کی امامت دونوں اتنی مشکل کتابیں ہیں کہ ان کی تمہید باندھنے کے لیے خداوند عالم کو 1,24,000 انبیاؤں کے دیوانچے بھیجنے پڑے تھے، اور جو شخصیت نبوت کے لیے بھی اور امامت کے لیے بھی جزدان کی حیثیت رکھتا ہو وہ شخصیت ہے جناب ابو طالب۔ اے عزیزو، اسی سے ملتی جلتی قرآن میں ایک اور آیت موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے الم یجدکا یتیما فآویٰ۔ اے میرے حبیب یاد کیجئے کہ جب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو پناہ دی۔ اچھا، اب اگر ہم یہ سوال کر لیں کہ کیا اللہ نے کبھی کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا ہے، تو جواب دیں گے بے شک نہیں، اللہ نے کبھی کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل تو نہیں کہا ہے۔ یہ تو رسول خدا کی شان ہے کہ ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے میرے حبیب، یہ جو کنکریاں آپ کے ہاتھ سے نکلی ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلا، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ تو یہ رسول خدا کی شان ہے کہ ان کے لیے اللہ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اے عزیزو، اب اس کے ایمان پہ کون سوال اٹھائے جس کے ایمان کی گواہی خود خدا دے رہا ہو، جس کے ایمان کی گواہی خود قرآن دے رہا ہو کہ ہم نے آپ کو پناہ دی۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو عمل جناب ابو طالب نے انجام دیا ہے وہ انہوں نے انجام نہیں دیا ہے، یہ عمل ہم نے انجام دیا ہے۔ یہ شان ابو طالب ہے کہ اللہ فخر سے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے تھا حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا۔ ابھی ایک پردہ توحید میں خود ڈھل رہا ہے، ابھی ایک پردہ توحید میں خود ڈھل رہا ہے، مہندی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 51 پڑھنے جا رہا ہوں۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کنت متخذ المضلین عضودا، کہ میں اللہ کبھی کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی بے دین کو، کسی گمراہ کو یا گمراہ کرنے والے کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ اب جب ہم ان دونوں آیتوں کو ملاتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پہلی آیت میں اللہ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوتا ہے وہ فقط اپنے زمانے کے نبی کا نہیں بلکہ اپنے اللہ کا بھی مددگار ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی میرا مددگار ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، کہ میں اللہ کبھی کسی کافر و مشرک کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ تو جب ہم ان دونوں
آیتوں کو ملاتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہی نتیجہ تو نکلتا ہے کہ جو کوئی بھی اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوتا ہے وہ فقط اپنے زمانے کے نبی کا نہیں بلکہ اپنے اللہ کا بھی مددگار ہوتا ہے، اور اللہ کا مددگار کبھی کافر نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد پر۔ اللہ کا مددگار کبھی کافر نہیں ہوتا۔ اے عزیزو، یہ شان ابو طالب ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ رسول خدا نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے جائے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ اب ایک عام یتیم کو پالنے والے کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ جنت میں رسول کے ساتھ ایسے جائے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں، تو اب اس کا کیا مرتبہ ہوگا جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو۔ ارے او لوگو، اب جناب ابو طالب کے ایمان پہ شک نہ کرنا۔ جب قرآن نزول شروع نہ ہوا، وحی الہی نازل نہ ہوئی، اعلان نبوت نہ ہوا تھا، رسول خدا کا عہد ہونا تھا، جناب ابو طالب نے خطبہ دینا شروع کرا، شروعات ہی یہی کری کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اب مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ جناب ابو طالب لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے کہ قرآن کا پہلا سورہ سورہ فاتحہ ہوگا، شروعات الحمدللہ رب العالمین سے ہوگی، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کی شروعات اسی سے کری۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد پر۔ اور اے عزیز، اب مولا علی کا ذکر ہو ہی رہا ہے، نعرہ حیدری لگ ہی رہا ہے، تو میں عرض کرتا چلوں کہ جب بھی آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ اکیلے لگا رہے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ، نوح نے کہا میرے تقوی کا نعرہ، موسیٰ نے کہا میری ہیبت کا نعرہ، ابراہیم نے کہا میری قلت کا نعرہ، عیسیٰ نے کہا میرے زہد کا نعرہ، یوسف نے کہا میرے حسن کا نعرہ، مٹی نے کہا میرے باپ کا نعرہ، جنت نے کہا میرے مالک کا نعرہ، کوثر نے کہا میرے ساقی کا نعرہ، جبرائیل نے کہا میرے استاد کا نعرہ، بدر نے کہا میرے ہیرو کا نعرہ، خیبر نے کہا میرے فاتح کا نعرہ، احد نے کہا میرے مالک کا نعرہ، خندق نے کہا میرے کل ایمان کا نعرہ، سلمان نے کہا میرے آقا کا نعرہ، میثم نے کہا میرے مولا کا نعرہ، ابو ذر نے کہا میرے آقا کا نعرہ، ابو ذر نے کہا میرے آقا کا نعرہ، انجیل نے کہا میرے حافظ کا نعرہ، تورات نے کہا میرے محافظ کا نعرہ، زبور نے کہا میری روشنی کا نعرہ، قرآن نے کہا میرے حافظ کا نعرہ، قرآن نے کہا میرے محافظ کا نعرہ، قرآن نے کہا میرے نقطے کا نعرہ، قرآن نے کہا میری روشنی کا نعرہ، حسنین نے کہا میرے بابا کا نعرہ، بطول نے کہا میرے شوہر کا نعرہ، رسول نے کہا میرے وسیع کا نعرہ، خدا نے کہا میرے ولی کا نعرہ۔ بالکل، اور یہ بھی سچ ہے کہ ذکر علی ذکر ابو طالب ہے، اور ذکر ابو طالب ذکر علی ہے۔ اے عزیزو، ہم سبھی اس شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جنہیں ہم سب محسن اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اے عزیزو، یہ وہی شخصیت ہے جو رئیس مکہ بھی ہے، سردار بطح بھی ہے، لہلۃ البلد بھی ہے، محسن رسالت بھی ہے، محسن اسلام بھی ہے، جو شب رسالت کے پروانے رہے، اپنی اولاد تک کو قربان کرنے پر آمادہ رہے، جس نے قدم قدم پر نبوت کا ساتھ دیا، جس نے قدم قدم پر نبوت کی حفاظت کری، ساری مخالفتیں مول لی۔ اے عزیزو، جب تک جناب ابو طالب مکے کی سرزمین پر محمد کے حافظ بن کر، محافظ بن کر
ناصر بن کر، نگہبان بن کر، پاسبان بن کر کھڑے رہے، تب تک اللہ نے رسول خدا کو ہجرت کا حکم نہیں دیا۔ لیکن جیسے ہی جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، فوراً رسول خدا کو ہجرت کا حکم دیا۔ فرمایا اے میرے حبیب مکہ چھوڑ دیجئے، مکہ رہنے کے لائق نہ رہا، آپ کا ناصر اس دنیا سے چلا گیا۔ اے عزیزو، ہجرت کے وقت کتنے مسلمان بن چکے تھے؟ ہجرت کے وقت ارے بڑے بڑے مسلمان بن تو گئے تھے، لیکن اللہ کی نظر میں ابو طالب جیسا اس وقت ایک نہ تھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور اے عزیزو، غدیر میں کتنا اجتماع موجود تھا؟ 1.25 لاکھ مسلمانوں کا مجمع رسول خدا کے سامنے موجود ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ ناصمک من الناس، اے میرے حبیب پیغام پہنچا دیجئے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اے میرے حبیب پیغام پہنچا دیجئے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ یا رب العالمین، جہاں رسول خدا کے سامنے 1.25 لاکھ مسلمانوں کا مجمع موجود ہے، وہاں پہ تو اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے واللہ ناصمک من الناس، اے میرے حبیب پیغام پہنچا دیجئے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ وہی مکے میں اکیلی ابو طالب کی ذات ہے، وہاں پہ نہیں کہتا کہ واللہ ناصمک من الناس، اے میرے حبیب پیغام پہنچا دیجئے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اصولاً تو وعدہ وہاں کرنا چاہیے تھا کہ اے میرے حبیب پیغام پہنچا دیجئے، میں اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، لیکن وہاں وعدہ نہیں کرتا۔ جہاں قابل فخر تعداد میں کلمہ گو موجود ہے، 1.25 لاکھ مسلمان رسول خدا کے سامنے موجود ہیں، وہاں پہ وعدہ کر رہا ہے۔ اب وہاں وعدہ نہ کرنا اور یہاں وعدہ کرنا قیامت تک کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ سب کی نصرت ایک طرف، ابو طالب کی نصرت ایک طرف۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی کیوں بھلا عقل اس الزام پہ حیران نہیں؟ کیوں بھلا عقل اس الزام پہ حیران نہیں کہ کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں؟ محسن بانی اسلام اگر کافر ہے، پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور اے عزیزو، آپ سبھی کو ولادت محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سبھی کی دلی حاجتیں رواں ہوں، اور پچھلے سال کے طرز پر اس سال بھی میں اپنی بات کو اسی بند کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ حیدر ہوں، حسنین ہوں یا سجاد خدا ہوں، باقر ہوں کہ صادق ہو کہ موسیٰ کے رضا ہوں، جواد تقی یا نقی مزد دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم و قبا ہوں، یا مہدی آخر حجابوں میں چھپے ہوں، ہر جز اسی پیکرے غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکرے غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ صلوات بھیجتے چلے بر محمد و آل محمد۔